السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا اور بائبل کا حوالہ دیا کہ اگر ایک عورت کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے اور وہ مر جائے، اس کے بعد یہ عورت دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر لے، وہ بھی مر جائے، اس طرح تیسرے آدمی کے ساتھ شادی کر لے، وہ بھی فوت ہو جائے، چوتھے کے ساتھ کر لے، وہ بھی مر جائے، پانچویں کے ساتھ کر لے، وہ بھی مر جائے، تو جب یہ عورت فوت ہوں گی اور جنت میں جائیں گی، اس کے بعد یہ عورت کس کی بیوی ہوگی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ دلیل کے ساتھ جواب دے دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش۔ اچھا، میرا سوال ہے، ایک لڑکی کا شادی ایک لڑکا سے ہوا، ان لوگ 5 بھائی آئے، لیکن بڑا بھائی سے شادی ہوا۔ اچھا، وہ مر گیا، سیکنڈ والا کو شادی کیا، وہ بھی مر گیا، تیسرا کو شادی کیا، وہ بھی مر گیا، لاسٹلی سب کو شادی کیا، لڑکی بھی مر گیا۔ وہ لوگ مرنے کے بعد میں کس کی بیوی ہے؟ بھائی صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ بائبل اگر پڑھیں گے، بائبل سے لیا، بائبل کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص پوچھتا ہے، یا بائبل سے اٹھا ہے برابر؟ یس، بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے، وہ مر جاتا ہے، پھر دوسرے آدمی سے کرتی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، پھر تیسرے سے کرتی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، پھر چوتھے سے، 5ویں سے، 7ویں سے، جنت میں یا آخرت میں وہ کس کی بیوی ہوئیں گی؟ یہ سوال ہے، برابر نا؟ ہاں، اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے they shall not die anymore، وہ پھر سے اور نہیں مریں گے۔ اور اسلام میں بھی جب آخرت میں جائیں گے، جس طریقے سے ابھی ریلیشن شپ ہے ویسی نہیں ہے، برابر؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے، ایک آدمی 90 سال کی عمر میں مرتا ہے، ایک بچہ 2 سال کی عمر میں مرتا ہے، آخرت میں کیا عمر پہ؟ ہم نے سوچے 90 سال کا آدمی اگر واپس آخرت میں آئے گا اتنا بوڑھا، تو اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے اٹ ول بی سم تھنگ ڈفرینٹ۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ 90 سال پہ مرے تو 90 سال پہ اٹھائیں گے، جنت میں آپ الحمدللہ تندرست رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو اسی طریقے سے کھانا پینا جس طریقے سے ہم آج کھا رہے پی رہے ہیں، وی ریکوائر سیکشل ریلیشن شپ، آخرت میں اٹ ول بی ڈفرینٹ، علیحدہ رہیں گا۔ تو وہاں ایسا سب معاملہ نہیں رہے گا کہ کس کی بیوی رہیں گی۔ پہلے سب لوگ جنت میں جائیں گے کیا پتا؟ آپ سمجھے گے نہیں؟ سب لوگ جنت میں جائیں گے کیا پتا؟ سب لوگ بھی نیک رہیں گے، دیٹس اے ڈفرینٹ سچویشن۔ ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی رہیں گی، لیکن اگر سب لوگ نیک ہے تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے ہر ایک کو حور ملیں گی۔ حور مطلب a beautiful girl، so all will be satisfied، سب لوگ خوش رہیں گے، اللہ تعالیٰ سب لوگ کو خوش کرے گا۔ یہی آنسر ہے۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی بنے آخرت میں۔ آنسر یہی ہے۔ خوش ہے نا آپ؟ No, that was the answer. کریکٹ۔ ہاں بھائی صاحب۔ نام پنٹو رجک تھا، پیشہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی نام ہے طاہر عبداللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدہ کو مطلب ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، تو اگر میرے ایمان لانے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے اور میرے ایمان پہ، میرے نماز پہ پڑھنے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس حال میں کیا کیا جائے؟ ایمان پہ مطلب کمزوری آتی جاتی ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے ہندو تھے، اب اسلام قبول کیے، الحمدللہ، میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے کہ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اس کی ماں یا اس کے والدین دونوں اعتراض کرتے ہیں نماز کے اوپر، تو بھی کیا مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ان کی خدمت کرنا چاہیے؟ جو بھی میں نے تقریر میں کہا وہ اپنے جگہ پہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں جو میں آیت کوٹ کیا، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور تمہاری ماں نے تکلیف سے تکلیف کے بعد تمہیں جنا اور 2 سال تک دودھ پلائے، اس کے فوراً بعد لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، یعنی آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کرتے، تو ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے والدین کی عزت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے خلاف جاتے، اس وقت
آپ کو ان کی بات. تو ناظرین کرام، یہ آدمی سوال کرتے ہیں کہ میرے والدین اگر میرے اسلام سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، میری نماز پڑھنے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو والدین کو خوش کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ اس کی فرمان برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا. تو اس صورتحال میں کیا کر لوں؟ آیا میں یہ نماز نہ پڑھ لوں اور اس طرح جو اسلام کی جو احکامات ہیں اس کو فالو نہ کر لوں کیونکہ میرے والدین کو اس کی وجہ سے تکلیف ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا. یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. نہیں ماننا چاہیے، لیکن پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. تو وہ اگر بولتے نماز مت پڑھو، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے. آپ کا فرض ہے کہ آپ کے والدین کے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہے، پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا. اگر آپ پیار سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ اللہ کے خلاف جائیں گے، اللہ کے رسول کے خلاف. لیکن اگر وہ آپ سے کچھ چیز کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، تو اس وقت آپ ان کی بات مت مانیے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیے اور ان کو دعوت دو. ان کو لگنا چاہیے کہ میرا بیٹا ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا دیالو ہے، زیادہ پیار کر رہا ہے مجھے، بھلے میں ان سے ٹوک رہی ہے پھر بھی پیار کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میری دیکھ بھال کرتا ہے. اتنا متاثر ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہیے. ہوپ that answers the question. Next question. I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could answer one question, I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے ماننے کی؟ یہ اس کا سوال تھا. جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دین ہے انہیں، میں دینا چاہتا ہوں. سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے، تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے. اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ. پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں. اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مارنا. مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا. اٹ از اے سمبولک بیٹنگ. اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے. اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے. اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے.
نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر. تو ناظرین کرام، یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوالات ہو گئے. سب سے پہلا جو سوال ایک آدمی نے کیا ہے کہ عورت جو ہے نا اگر ایک مرد کے ساتھ شادی کر لے پھر اس کے بعد وہ مر جائے، اس کے جواب تو میں نے دے دیا. اور دوسرا جو سوال ایک آدمی نے کیا کہ اگر میرے والدین کو میرے نماز سے، میرے اسلام سے، میرے روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو آیا میں چھوڑ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اسے جواب دے دیا کہ دیکھو اسلام یعنی آپ نماز بھی پڑھے، آپ روزہ بھی رکھے، لیکن ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ بلائی کرنے میں آپ جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے، زیادہ کر لے، تاکہ وہ متاثر ہو جائے اور وہ بھی اسلام قبول کرنے پہ آ جائے. اور یہ قرآن کے حکم ہے، آیت بھی سنا دی کہ آپ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لے. لیکن اگر آپ کو نماز چھوڑنے کی یا اسلام چھوڑنے کا حکم دے دے تو آپ نے یہ بات نہیں ماننی. یہ قرآن کا حکم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو حوالہ بھی پیش کر لیا، قرآن کی آیت بھی سنا دی. اور جو تیسرا سوال عورت نے کی کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے، یعنی اجازت دی ہے مرد کو کہ اگر بیوی نافرمانی کرے تو یعنی اسے مار بھی سکتے، یعنی لاٹھی سے اور اس طرح کسی بھی چھڑی سے اسے مار سکتے ہیں. تو آیا عورت کو جو ہے نا حکم ہے کہ وہ شوہر کو مارے، یعنی اگر وہ شوہر نافرمانی پہ اتر آئے تو آیا عورت کو بھی یہ اجازت ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کہ یہ مارنا اس طرح مارنا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ مارنے کے کچھ حدود ہے کہ ایسے مارنا کہ نشان نہ پڑ جائے، چہرے پہ نہیں مارنا، ہڈی نہ ٹوٹے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ اسے اشارہ دینا ہے، اس کو تنبیہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا حد کراس کر لیا، آپ نے حد سے تجاوز کر لی. سب سے پہلے اسے جو ہے نا سمجھانا چاہیے اچھے طریقے سے کہ آپ یہ نافرمانی کر رہے ہو، اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو اس سے بستر الگ کر لے. اس کے بعد تیسرا حد یہ ہے، اور وہ بھی اس طرح مارنا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جائے. تو اس کی وجہ سے وہ باز آ جائیں گے، اور جو غلط کام کرتی ہے، جو آپ کی نافرمانی کرتی ہے، اس سے وہ باز آ جائیں گے. تو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ وہ عورت مطمئن ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کے جواب سے اسے تسلی حاصل ہو گئی. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.